بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز جزء ثانی میں مقصد سادس اور فصل چہارم کے بارے میں تھی، اور فصل چہارم قطع قطع کے بارے میں ہے۔ عرض ہوا کہ قطع کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اسباب عادی سے انسان کو جلدی میں قطع حاصل ہو جائے۔ اگر قطع کا یہ معنی مد نظر رکھا جائے تو زین و آیۃ للذکاء، یہ زینت ہے اور انسان کے جینیس ہونے کی علامت ہے کہ یہ نابغہ روزگار ہے۔ دوسری مرتبہ قطع یعنی وہ بندہ کہ جو غیر عادی جگہوں پر بھی قطع حاصل کر لیتا ہے، کہ یہ حقیقت میں مرض ہے، ایک نفسیاتی مرض ہے۔ ہماری بات اس کے بارے میں ہے۔ مرحوم شیخ کاشف الغطاء رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ قطع اپنی قطع کی اعتنا نہیں کرے گا، اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ تو اس بزرگوار کے کلام سے کیا مراد ہے کہ قطع اپنی قطع کی جانب توجہ نہیں کرے گا؟ حالانکہ ہم نے تو سنا ہے کہ قطع کی حجیت ذاتی ہے، پھر اس مسئلے کو کیسے حل کریں؟ استاد جعفر سبحانی دامت برکاتہ نے فرمایا کہ یہاں پر تحقیق کلام کے لیے ضروری ہے کہ دو مقامات پر گفتگو ہو۔ آغا کاشف الغطاء یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ قطع اپنی قطع کی جانب توجہ نہیں کرے گا، اگر آپ کی مراد قطع طریقی ہے تو یہ بات تو درست نہیں ہے۔ کبھی بھی قطع کو آپ قطع طریقی سے نہیں روک سکتے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ قطع کو جب پتہ چل جائے کہ وہ میری قطع غلط تھی اور اس زمانے میں جو اس نے عمل انجام دیا تھا اس کو کہا جائے کہ وہ تمہارا عمل باطل ہے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات تو قطع کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، غیر قطع بھی اسی طریقے سے، کہ یہاں تک ہم بحث کر چکے ہیں۔ اگر وہ قطع موضوعی مراد ہو تو قطع موضوعی میں تصرف کیا جا سکتا ہے۔ شارع نے جو کسی حکم کے موضوع میں قطع کو اخذ کیا ہے وہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ شارع نے کہا ہے کہ وہ قطع قطع کے قبیل سے نہ ہو، وہاں پر کہا جا سکتا ہے، کیونکہ قانون گزار کے ہاتھ میں یا مطلق قطع کو موضوع میں اخذ کرے یا ایک قطع خاص کو موضوع میں اخذ کرے، یہ تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ پھر آخر میں دو موارد کی طرف استاد جعفر سبحانی نے اشارہ کیا، ایک ظن ظنان اور ایک شک شکاک۔ ظن ظنان یعنی وہ ظنان یعنی جس کو غیر عادی طریقے سے قطع حاصل ہوتا ہے، تو یہاں پر وہ قطع والی تفصیل نہیں آئے گی، شارع یہاں پر روک سکتا ہے، چاہے ظن طریقی ہو یا ظن موضوعی ہو، دونوں سے شارع روک سکتا ہے، کیونکہ ظن کی حجیت تو ذاتی نہیں ہے نا، ظن کی حجیت دلیل کی وجہ سے، جہل کی وجہ سے، اگر جہل ہوگا تو ظن حجت ہے، اگر جہل نہیں ہوگا تو ظن حجت نہیں ہے، یہاں پر شارع روک سکتا ہے۔ اسی طریقے سے شک شکاک، اس کی بھی کوئی ارزش نہیں، اس کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں ہوگی، کہ میں نے کہا تھا کہ عبارت کی طرف جاتے ہیں تو شک شکاک میں دو تین نقطے ہیں، ان کو عبارت میں دیکھتے ہیں۔ کل تفصیل سے بیان کر چکے تھے درس کو، لہذا فقط عبارت رہ گئی تھی، عبارت کی طرف آئے آپ۔ وَأَمَّا الثَّانِي فرماتے ہیں کہ قطع موضوعی اگر مراد ہو، ای القطع الموضوعی، فَبِمَا أَنَّ الْقَطْعَ جُزْءُ الْمَوْضُوعِ، قطع موضوعی میں آگا کیونکہ قطع جزء موضوع قرار پاتا ہے،
البتہ ضروری نہیں ہے کہ قط ہمیشہ جزء موضوع ہی ہو، جزء موضوع ہو، تمام موضوع بھی بن سکتا ہے، لیکن بہرحال جزء موضوع والی صورت واضح طریقے سے ہے، لہٰذا اس کو صرف انہوں نے ذکر کیا، وگرنہ قطع موضوعی میں ہو سکتا ہے کہ تمام موضوع اصلاً قط ہو سکتا ہے کہ نہ قط موضوع کا ایک حصہ ہو۔ فبما ان القطع جزء الموضوع، کیونکہ قطع موضوع میں اخذ ہوتا ہے، فللمقنن التصرف فی موضوع حکمہ، تو مقنن کے لیے جائز ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے قانون گزار کو کہ وہ حکم کے موضوع میں تصرف کرے۔ فیصح لہ، یعنی اس کے لیے جائز ہے مقنن کے لیے، فیصح لہ کیا ہے اس کے لیے جائز، جعل مطلق القطع جزءا للموضوع، یا تو وہ مطلق قطع کو موضوع کا جز قرار دے، کما یصح جعل القطع الخاص جزءا لہ، جس طریقے سے یہ بھی اس کے لیے ممکن ہے کہ قطع خاص کو موضوع کا جز قرار دے۔ قطع خاص یعنی کیا، یعنی ای ما یحصل من الاسباب العادیہ، وہ قطع خاص کے جو اسباب عادیہ سے حاصل ہوتی، دون قطع القطع، نہ کہ وہ قطع جو قطع کو حاصل ہوتی ہے، نہ وہ موضوع میں اخذ نہ کرے، خوب کر سکتا ہے۔ قطع الحاصل للشاہد او القاضی او المجتہد بالنسبت الی الغیر، کہ تطبیقات میں ہم پڑھ چکے تھے، جس طریقے سے مثلا وہ قطع جو شاہد کو حاصل ہوتی ہے، قاضی کو یا مجتہد کو، حالا اس کے غیر کی نسبت سے خوب وہ ممکن ہے کہ حجت نہ ہو۔ شارع کہہ سکتا ہے کہ اگر شاہد کو یہ قطع غیر عادی اسباب سے حاصل ہوئی ہے تو اے قاضی تو اس شاہد کے حکم پر فیصلہ نہیں کر سکتا، اے مقلد اگر تمہارے مجتہد کو غیر عادی طریقے سے حکم کے بارے میں قطع حاصل ہے تو پھر اس کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے، کہہ سکتا ہے مولا۔ جس طریقے سے وہ قطع کے جو حاصل ہوتی ہے شاہد، قاضی اور مجتہد کے لیے، اس قطع کو بالنسبت الی الغیر، دوسرے کی نسبت سے کہہ سکتا ہے شارع آ کر کہ تم لوگوں کے لیے یہ حجت نہیں ہے، کہ وضاحت تطبیقات میں کر چکے ہیں۔ فلو کان الشاہد او القاضی او المجتہد قطعا فلا یعتد بقطعہ، بھلے ہو سکتا ہے اگر شاہد، قاضی یا مجتہد قطع ہو تو ان کے قطع پر اعتنا نہیں کریں گے، توجہ نہیں کریں گے، قاضی شاہد کی اس گواہی کو نہیں مانے گا، درست ہے۔ اسی طریقے سے مجتہد اور مقلد کی بات، لأن المأخوذ في العمل بقطع الشاهد او القاضي او المجتهد هو القطع الحاصل من الاسباب العادية لا من غيرها، اس لیے کہ آغا وہ قطع کہ جو لأن المأخوذ في العمل، درست ہے، یہاں پر عبارت تھی نا، بلے لأن المأخوذ فی العمل بقطع الشاہد، آغا قطع شاہد پر عمل کرنے میں یا قاضی کے قطع پر عمل کرنے میں یا مجتہد کے قطع پر عمل کرنے میں وہ چیز جو مأخوذ ہے وہ کیا ہے، هو القطع الحاصل من الاسباب العادیہ، وہ قطع ہے کہ جو حاصل ہو اسباب عادیہ سے، لا من غیرها، نہ کہ غیر اسباب عادیہ سے۔ توجہ کر رہے ہیں، میں کل تطبیقات میں بھی جو پہلے دو مورد تھے اور یہاں پر بھی، یہاں پر آغا قطع موضوعی کو قطع کے علاوہ دوسرے کی نسبت سے دیکھ رہے ہیں، وہ مثال نہیں لے کر آئے جہاں پر قطع اپنی قطع موضوعی پر عمل کر سکتا ہے یا عمل نہیں کر سکتا، اس مثال کو نہیں ذکر کیا، اس کو مہمل چھوڑ دیا مصنف نے۔ حالانکہ زیادہ تر جو گفتگو ہے اس مورد میں ہے کہ قطع اپنی قطع پر عمل کر سکتا ہے یا نہیں، نہ کہ قطع کی قطع کے نسبت سے دوسروں کا وظیفہ کیا ہے۔ میں کل تطبیقات میں اس کو ذکر کرنا چاہ رہا تھا لیکن پھر چھوڑ دیا، آج بھی چھوڑنے کا دل چاہ رہا تھا لیکن بار بار آغا اسی کو ذکر کریں، لہذا صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ آغا سبحانی پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے، لیکن بحث کہاں پر ہے؟ بحث وہاں پر ہے جہاں پر قطع اپنی قطع پر عمل کر سکتا ہے یا نہیں۔ آپ بار بار مثالیں دے رہے ہیں کہ دوسرا اس کی نسبت سے کیسے ہے۔ بہرحال اس سے زیادہ ہم یہاں پر نہیں کہہ رہے، آپ کو الجھانا نہیں چاہتے، یہ اشارہ بھی فقط اساتید کے لیے تھا۔
ھذا کلہ حول القطع، یہ پوری گفتگو قطع کے بارے میں تھی، تعریف کو بیان کیا، حکم کو بیان کیا۔ وَأَمَّا الظَّنَّانُ، یعنی وہ بندہ کہ جس کو غیر عادی طریقے سے ظن حاصل ہوتا ہے، فَيُمْكِنُ لِلشَّارِعِ سلب الاعتبار عنہ، شارع کے لیے جائز ہے کہ اصلاً کہے کہ بابا اس کے ظن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چاہے ظنان ہو یا غیر ظنان ہو، دونوں کی نسبت سے کوئی حیثیت نہیں۔ من غیر فرق بین کونہ طریقا الی متعلقہ او ماخوذا فی الموضوع، فرق نہیں پڑتا کہ یہ ظن اپنے متعلق کی طرف طریق و راستہ ہو اور ماخوذا فی الموضوع، یا نہ ظن خود موضوع میں اخذ کیا گیا ہو، ظن طریقی ہو یا ظن موضوعی ہو، فرق نہیں پڑتا، لیکن قط میں ہم نے کہا تھا فرق پڑتا ہے۔ والفرق بینہ و بین قطعہ بین القطع واضح، آغا یہ آپ ظن اور قط میں فرق کیوں کر رہے ہیں؟ کہہ رہے فرق روشن ہے، واضح ہے، کیونکہ لأن حجیت الظن لیست ذاتیت اللہ، ظن کی حجیت تو ذاتی نہیں ہے، ظن کو حجت ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ وَإِنَّمَا هِيَ بِاعْتِبَارِ الشَّارِعِ وَجَعْلِهِ إِيَّاهُ حُجَّةً، فرماتے ہیں کہ اس کی حجیت شارع کے اعتبار سے، شارع آ کر اس کو حجت قرار دے، فی مجال الطاعت والمعصیہ، اطاعت اور معصیت کے موارد میں شارع آ کر اس کو حجت قرار دے سکتا ہے۔ وعلیہ، جب اس طریقے سے ہے کہ ذاتی نہیں ہے تو یصح لہ نہی الظنان عن العمل بظنہ، شارع آ کر کہہ سکتا ہے کہ اے ظنان تم اپنے ظن پر عمل نہ کرو، من غیر فرق بین کونہ طریقیا او موضوعیا، فرق نہیں پڑتا کہ وہ ظن طریقی ہو یا ظن موضوعی ہو۔ وَأَمَّا الشَّكَّاكُ فَفِي كُلِّ مَوْرِدٍ، عبارت پر توجہ کیجیے گا، یہ عبارت تھوڑی گنجلک ہے اور سنگین ہے۔ وَأَمَّا الشَّكَّاكُ، شکاک کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں فَفِي كُلِّ مَوْرِدٍ لَا يُعْتَدُّ بِشَكِّ الْعَادِي لا یعتنی یا لا یعتنا بشک شکاک بطریق اولا کشک بعد المحل، کہتے ہیں شکاک پہلے تو ہر وہ مورد کہ جہاں پر شک عادی بھی ہو تو اس شک کی اعتنا نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اگر ایسے مورد میں شک شکاک کو دیکھ رہے ہیں تو بابا وہاں پر شک شکاک کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ بات تو بالکل واضح اور روشن ہے، کیونکہ بھائی شکاک کے علاوہ اگر عادی بندہ بھی وہاں پر شک کرے تو اس کے شک کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو شکاک کے شک کی تو بطریق اولا اہمیت نہیں ہوگی۔ مثلا ایک آپ عمل انجام دے رہے ہیں، نماز میں آپ رکوع میں پہنچے ہیں، آپ کو شک ہو رہا ہے کہ قیام کے اندر میں نے سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھی تھی یا نہیں، محل گزر چکا ہے، اب شک کر رہے ہیں آپ، کہتے ہیں یہاں پر قاعدہ تجاوز کو جاری کریں گے، یعنی جب آپ اس پہلے محل سے گزر کر دوسرے محل میں داخل ہو چکے ہیں، اب گزشتہ محل کے بارے میں شک ہو رہا ہے تو آپ اس شک کی اعتنا نہ کریں، یہ قاعدہ تجاوز ہے جو کہتا ہے کہ اگر ایک عمل میں ایک محل سے گزر چکے ہیں، آپ دوسرے محل میں آ چکے ہیں، اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ گزشتہ محل آیا درست نہیں تھا، تو آپ اپنے شک کی اعتنا نہ کریں، آپ کہیں درست انجام دیا ہوگا، قاعدہ تجاوز۔ یا مثلا قاعدہ فراغ، آپ نے نماز پڑھ لی اور نماز کے بعد آپ کو شک ہو رہا ہے یار نماز میں نے درست پڑھی تھی یا غلط پڑھی تھی، تو یہاں پر قاعدہ فراغ کہتا ہے کہ بابا جب تم عمل سے فارغ ہو گئے بعد میں شک کرے ہو، انشاءاللہ عمل درست ہوگا، اب تم اپنے اس شک کی اعتنا نہ کرو۔ اب یہ
ایسا مورد ہے کہ جس مورد میں عادی شک بھی ہو تو اس کے بارے میں اعتنا نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو ایسے مورد میں جب عادی شک میں ہم اعتنا نہیں کرتے تو شک شکاک میں تو بطریق اولا یہاں پر اعتنا نہیں کریں گے. روشن ہوا؟ توجہ فرمائے. وَأَمَّا الشَّكَّاكُ، فرماتے ہیں کہ تیسرا مورد کہ ہم کہہ رہے تھے کہ شکاک کے بارے میں گفتگو کریں تو اس کے حکم کے بارے میں دو موارد میں، دو مقامات پر ہم نظر رکھیں گے. پہلا مورد فَفِي كُلِّ مَوْرِدٍ لَا يُعْتَدُّ بِشَكِّ الْعَادِّ، کہ جہاں پر عادی اور معمولی انسان کے شک کی بھی توجہ نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، اگر ایسا مورد ہے تو لا یعتنا بشک شکاک بطریق اولا، شک شکاک کی طرف اعتنا نہیں کی جائے گی بطریق اولا. یہ تو واضح ہے. کشک کے بعد المحل، اس محل کے گزر جانے کے بعد جو شک ہوتا ہے، چاہے آپ وہاں پر قاعدہ تجاوز کی بات کریں یا قاعدہ فراق کی بات کریں. قاعدہ تجاوز اور قاعدہ فراق قواعد فقہیہ میں سے. قاعدہ تجاوز حین عمل کے بارے میں، ابھی عمل چل رہا ہے، آپ رکوع میں قیام کے بارے میں شک کر رہے ہیں، کہنا اس شک کی اعتنا نہ کرو عمل کے دوران، وہاں پر قاعدہ تجاوز ہوتا ہے. قاعدہ فراق وہاں پر جاری کرتے ہیں جب آپ عمل سے فارغ ہو چکے، نماز پڑھنے کے بعد آپ کو شک ہو رہا ہے، وہاں پر قاعدہ فراق ہوتا ہے. یہ پہلا مقام، پہلا مورد. لیکن وَأَمَّا الْمَوْرِدُ الَّذِي يُعْتَنَا بِالشَّكِّ الْعَادِيِّ فِيهِ، اگر ایسا مورد ہے کہ جہاں پر ایک عادی انسان کے شک کے بارے میں اعتنا کی جاتی ہے، توجہ کی جاتی ہے، اس کے اپنے آثار ہیں. وَيَكُونُ مَوْضُوعًا لِلْأَثَرِ، اس عادی بندے کا شک موضوع اثر واقع ہوتا ہے، اس کے اپنے آثار ہیں. ایسے موارد میں فلا یعتنا بشک شکاک ایضاً، عادی بندہ جس مورد میں اپنے شک کی اعتنا کرتا ہے، شکاک بندہ اس مورد میں بھی اپنے شک کی اعتنا نہیں کرے گا. توجہ فرما رہے ہیں؟ مثال دیتا ہوں. کما فی عدد الرکعتین الاخیرتین، جس طریقے سے دو آخری رکعتوں میں شک ہو رہا ہے. عادی بندے کو اگر دو آخری رکعتوں میں شک ہو رہا ہے تو وہاں پر بنا اکثر پہ رکھ کر سلام پڑھے گا اور نماز احتیاط پڑھے گا. خب یہاں پر عادی بندے کے شک کا اثر ہے، وہ اپنے شک پر اعتنا کرتا ہے، موضوع اثر واقع ہوتا ہے، اس کے اپنے آثار ہیں. لیکن اگر شکاک بندہ اس مورد میں بھی ہوگا تو شکاک بندہ اس مورد میں بھی اپنے شک کی طرف اعتنا نہیں کرے گا. اللہ چھوڑو، کیونکہ کثیر الشک اشارے نے کہا کہ چھوڑو اپنے شک کو، بس اس بندے کے لیے نہیں ہے کہ بنا اکثر پہ رکھ کے اور نماز کو ختم کرو، نہ، وہ اپنی شک کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس دلیل خاص ہے شکاک کے بارے میں. خوب آئیں دیکھیں اس دوسرے مورد کو. وَأَمَّا الْمَوْرِدُ الَّذِي يُعْتَنَا بِالشَّكِّ الْعَادِيِّ فِيهِ، کہ ایک ایسا مورد کہ جس میں اعتنا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس عبارت کو یوں پڑھیں تو ایسے بھی ہو سکتی ہے. اوپر بھی ہم نے عبارت پڑھی نا، وَأَمَّا الشَّكَّاكُ فَفِي كُلِّ مَوْرِدٍ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ الْعَادِي. ابھی تک میں مجہول پڑھ رہا تھا، لیکن اس کو معلوم پڑے اور عادی کو اس کا فاعل قرار دیں. شکاک ہر وہ مورد کہ جس مورد میں عادی اپنے شک کی اعتنا کرتا ہے، لا یعتنا بشک شکاک، ایسے پڑھے، اور نیچے بھی ایسے کر سکتے. وَأَمَّا الْمَوْرِدُ الَّذِي يَعْتَنِي بِالشَّكِّ الْعَادِي فِيهِ، وہ مورد کہ جس مورد میں عادی اس شک کی اعتنا کرتا ہے، درست ہے،
اور اگر مجہول پڑھیں گے تو اس صورت میں پھر آپ کو العادی کی شک کی صفت قرار دیں گے. اما المورد الذی یعتنا بشک العادی فیہ، یہ بھی درست ہے. وَيَكُونُ مَوْضُوعًا لِلْأَثَرِ، اور یہ موضوع اثر بھی واقع ہوتا ہے. فَلَا يُعْتَنَا بِشَكِّ الشَّكَّاكِ أَيْضًا، یہاں پر شک شکاک، فَلَا يُعْتَنَا بِشَكِّ الشَّكَّاكِ أَيْضًا، یہاں بھی شک شکاک پر اعتنا نہیں کیا جائے گا. پہلے مورد میں بھی نہیں، یہاں پر بھی نہیں. اگرچہ پہلے مورد میں عادی اعتنا نہیں کر رہا تھا، لیکن یہاں پر عادی اعتنا کرے گا. کما فی عدد الرکعتین الاخیرتین، جس طریقے سے 2 آخری رکعتوں میں ایسے ہے. فلو شک بین الثلاث والاربع، یا فلو شک، اگر کوئی شخص شک کرے 3 اور 4 رکعت میں، وکان شکہ متعارفا، اور اس کا شک بھی متعارف ہو، عادی ہو، یجب علیہ صلاۃ الاحتیاط بعد البناء علی الاکثر، جو ہمارے مکتب میں ہے کہ بنا اکثر پر رکھے گا اور اس پر صلاۃ احتیاط واجب ہے. لیکن وَأَمَّا الشَّكَّاكُ فَلَا يَعْتَنِي بِشَكِّهِ، لیکن شکاک بندہ یہاں پر بھی اپنے شک کی اعتنا نہیں کرے گا. وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْأَثَرُ، اور اس کے اس شک پر کوئی اثر مترتب نہیں ہوگا. بھائی کیوں؟ بشہادت قولہ، اس لیے کہ معصوم کا جو یہ قول ہے اس کی وجہ سے، کہ مولا نے کیا کہا؟ لا شک لکثیر الشک، کثیر الشک کا شک نہیں ہے اصلا. یعنی کیا کثیر الشک کا شک نہیں ہے؟ یعنی اس پر کوئی بھی اثر بار نہیں کرے گا. فَلَوِ اعْتَدَّ بِهِ، اور اگر شکاک اپنے شک کی اعتنا کرے تو لم یبق فرق بین الشکاک وغیرہ، شکاک اور غیر شکاک میں پھر کیا فرق بچے گا؟ حالانکہ امام علیہ السلام نے فرمایا لا شک لکثیر الشک. مطلب کو تھوڑا سا واضح کرے، ترجمہ تو ہو گیا، مطلب بیان بھی ہو گیا، لیکن اس آخری نقطے کو تھوڑا سا واضح کرتا ہوں. دیکھیں آواز شکاک کے مورد میں ہم نے یوں کہا کہ چاہے عادی مورد ہو یا غیر عادی مورد ہو، ایک ایسا مورد ہو جہاں پر عادی بندہ بھی شک کی اعتنا نہیں کرتا، وہاں پر بھی شکاک بھی اعتنا نہیں کرے گا. لیکن ایک ایسا مورد ہے جہاں پر عادی بندہ اپنے شک کی اعتنا کرتا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں شکاک وہاں بھی اپنے شک کی اعتنا نہیں کرے گا. بھائی کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ امام علیہ السلام نے جو کہا لا شک لکثیر الشک، جو کثیر الشک ہے اس کے شک کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اچھا اس کا آپ کے مدعا کے ساتھ کیا رابطہ ہے؟ اس پر کیسے دلالت کرتا ہے؟ اس پر ایسے دلالت کرتا ہے. اگر مراد یہ نہ ہوتی جو ہم بیان کر رہے ہیں تو پھر اس صورت میں شکاک اور غیر شکاک میں تو کوئی فرق نہیں ہوگا نا. اگر جس مورد میں عادی بندہ شک کی اعتنا نہیں کرتا شکاک بھی نہ کرے، اور جس مورد میں عادی بندہ شک کی اعتنا کرتا ہے وہاں پر شکاک کو بھی اعتنا کرنی پڑے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. حالانکہ یہ روایت کا جملہ کہ لا شک لکثیر شک اس کو بیان کر رہا ہے کہ دونوں میں فرق ہے. اگر فرق ہے تو پھر کون سا فرق ہوگا؟ فرق یہی ہوگا کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ شکاک بندہ دونوں موارد میں اپنے شک کی اعتنا نہیں کرے گا. اس طریقے سے یہ بحث ہماری شک شکاک کے بارے میں بھی تمام ہو گئی. بس خلاصہ فصل 4 در حقیقت بس قطع قطع کے بارے میں تھی کہ اس کے بارے میں نکات ذکر کیے، پھر ضمناً استاد سبحانی دامت برکاتہ نے ظنان اور شکاک کے بارے میں بھی مفید مطالب کو بیان فرمایا. خوب انشاءاللہ فصل 5 میں بعد والی فصل میں ایک نیا موضوع ہے علم اجمالی کے بارے میں، پھر اس کے بارے میں انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. سلامت رہیں، خداوند متعال آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور کوشش کریں عزیزان کہ یہ جو دروس ہیں اگر ان دروس سے حقیقی معنی میں آپ فائدہ لینا چاہتے ہیں تو حتماً ان دروس کا آپ اپنے پاس خلاصہ بنائیں، اپنے الفاظ میں، اپنے جملات میں. ضروری نہیں ہے کہ ہمارے
بیان کو واو بے واو آپ لکھیں۔ اگر اس کتاب پر آپ کمانڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان دروس کا اپنے پاس حتماً ایک خلاصہ بنائیں، اچھے طریقے سے مطالعہ کریں، اچھے طریقے سے مباحثہ کریں، پھر مباحثے کے بعد جو درس کا ما حصل ہے اس کا خلاصہ لکھیں۔ سلامت رہیں۔